بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے حوالے سے جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، ان غلط فہمیوں میں سے جس کا آج ہم تذکرہ کریں گے اور اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، اس کا تعلق سورہ تین کے پڑھنے کے فضائل سے ہے۔ یہ جو فضائل ہیں، یہ الواحدی کی جو تفسیر الوسیط ہے اس میں بھی بیان ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے ثعلبی کی تفسیر میں بھی بیان ہوئے ہیں۔ دونوں کے جو متن ہیں وہ کم و بیش ایک ہیں، تھوڑا سا فرق ہے، البتہ ان کی جو اسناد ہیں، ان کی جو سند ہے، ان کے اندر جو پہلو ہیں مختلف کمزوری کے، میں آپ کے سامنے ان کو بھی رکھے دوں گا انشاءاللہ۔ جہاں تک الواحدی کی تفسیر کا تعلق ہے، اس میں جو الفاظ آئے ہیں وہ یہ ہیں: من قرأ سورۃ التین اعطاہ اللہ خصلتین العافیہ والیقین ما دام فی دار الدنیا واذا مات اعطاہ اللہ من الاجر بعدد من قرأ هذه السورہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بھی سورہ تین کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دو خصلتیں عطا فرمائے گا، ایک عافیت اور دوسری یقین، جب تک کہ وہ دنیا میں زندہ ہے۔ اور جب وہ فوت ہو جائے گا، جب وہ مر جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر دیں گے جتنا اجر ان لوگوں کے برابر ہوگا جنہوں نے اس سورہ کی تلاوت کی۔ جس شخص نے بھی اس سورہ کی دنیا میں تلاوت کی، اس کا اجر کے برابر ان کو اجر ملے گا جس نے سورہ تین کی تلاوت کی۔ یہ جب اس کی وفات کے بعد، اور پیدائش یا زندگی کے ماہ میں جب وہ دنیا میں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس کو دو خصلتیں وہ عطا فرمائیں گے، کہ ایک عافیہ اور یقین۔ یہ جو روایت ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ وہ متن ہے اس کا جو الوسیط واحدی کی تفسیر اس میں بیان ہوا ہے۔ جہاں تک ثعلبی کی تفسیر میں اس کا تعلق ہے، اس فضائل کی اس روایت کا، تو اس میں بھی کم و بیش ایک بہت ہی مماثل متن ہے، تاہم اس میں کچھ اضافہ ہے، تو میں آپ کے سامنے وہی پڑھ دیتا ہوں۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ من قرأ سورہ تین۔ میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ دونوں جو روایتیں ہیں، یہ ابی بن کعب سے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یعنی ابی بن کعب ان کو رپورٹ کریں۔ تو جو ثعلبی کا متن ہے وہ یہ ہے کہ من قرأ سورہ والتین اعطاہ اللہ سبحانہ خصلتین العافیہ والیقین ما دام فی دار الدنیا فاذا مات اعطاہ اللہ سبحانہ من الاجر بعدد من قرأ هذه السورہ صیام یوم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو شروع کا حصہ ہے بالکل ایک ہی طرح کا ہے ان دونوں روایتوں کا، تاہم یہ جو اضافہ ہے اس کو ساتھ اگر ملا کے پڑھیں تو میں ترجمہ آپ کے سامنے دوبارہ کیے دیتا ہوں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ابی بن کعب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس نے سورہ والتین کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ سبحانہ اس کو دو خصلتیں عطا فرمائے گا، ایک العافیہ اور دوسرا الیقین، جب تک کہ وہ دنیا میں ہے۔ اور جب وہ فوت ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اتنے روزوں کا ثواب دیں گے جتنے لوگوں نے اس سورہ کی تلاوت کی۔ تو جہاں تک پہلے متن کا تعلق ہے جو الوسیط میں بیان ہوا ہے، اس کے اندر اور دوسرے متن کے اندر بھی، دونوں میں بھی جو سکم ہیں وہ ایک ہی قسم کے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ دو اس میں ایسے راوی موجود ہیں جو بالکل مجروح ہیں۔ ایک ہارون بن کثیر ہیں جو مجہول ہیں، جن کو ابو حاتم نے مجہول کہا ہے، اور دوسرے سلام بن سلیم المدائنی ہیں۔ جہاں تک سلام بن سلیم المدائنی کا تعلق ہے، عباس الدوری جو ہیں وہ ابو بکر بن ابی خیثمہ، اور وہ پھر آگے یحییٰ بن معین سے نقل کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ لیس بشیء۔ اور ایک اور جو رائے بیان ہوئی ہے یحییٰ بن معین کی، وہ یہ ہے کہ ضعیف لا یکتب حدیثہ۔ اور اسی طرح سے محمد بن عبداللہ بن عمار الموصلی کہتے ہیں کہ لیس بحجہ، اور ابراہیم بن یعقوب الیزجانی یہ کہتے ہیں غیر ثقہ۔ ابو زرع ابو حاتم ان کو ضعیف کہتے ہیں۔ امام بخاری ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اتھارٹیز نے یا لوگوں نے ان کو ترک کر دیا تھا، ترکوہ کے الفاظ ہیں۔ اور نسائی بھی ان کو متروک کہتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ پہ جو الفاظ ہیں امام نسائی کے وہ یہ ہیں کہ لیسا بثقہ، یعنی ہرگز ثقہ نہیں ہے، ولا یکتب حدیثہ، ان کی روایتیں درج نہیں کی جاتی۔ اور ابو القاسم البغوی کہتے ہیں کہ ضعیف الحدیث جداً، یعنی حدیث کے معاملات میں انتہائی کمزور ہیں۔ عبد الرحمن بن یوسف بن خراش ان کو متروک بھی کہتے ہیں، اور دوسری جگہ پہ جو الفاظ ان کے بارے میں انہوں نے درج کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ کذاب ہیں، یعنی جھوٹے آدمی ہیں۔ غالباً اسی وجہ سے حافظ ابن حجر نے جو الوسیط کی جو سند ہے اس کو موضوع قرار دیا، یعنی کھڑا ہوا قرار دیا ہے، اور اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس روایت کے بارے میں حافظ ابن حجر جیسی اتھارٹی یہ کہتی ہے کہ بالکل کھڑی ہوئی روایت ہے، اور اس سے کوئی اس لحاظ سے اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ ثعلبی کی روایت میں بھی یہی کمزوری ہے، یہی دو راوی اس میں بھی موجود ہیں، اور چنانچہ اس پہ بھی کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ ہم خلاصتاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو فضائل کی روایات بیان ہوئی ہیں، اس سے پہلے بھی میں تذکرہ کرتا رہا ہوں، اور ان روایت کا بھی یہی حال ہے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جیسے کہ حافظ ابن حجر نے کہا کہ یہ بالکل کھڑی ہوئی روایت ہے، اس پہ کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ مسلمانوں کو اس طرح کی روایات سے بالکل صرف نظر کرنا چاہیے۔ ہمارا تعلق اگر سورہ سے جڑنا چاہیے اور اس کے فضائل کو سمیٹنے کے لیے جڑنا چاہیے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ہم سمجھ کے پڑھیں، اس کے اندر جو ہمارے لیے پیغام ہے اس کو ہم سمجھیں، اس پہ عمل کریں، اور اس کو آگے پھیلائیں اور آگے پہنچائیں۔ یہ سورہ کے فضائل کو سمیٹنے کا صحیح طریقہ ہے۔ محض ان روایات کو پڑھ کے سورہ کے بارے میں یہ رائے قائم کر لیں اور بغیر سوچے سمجھے ہی پڑھنا کہ اس کے نتیجے میں ہمیں یہ فضائل مل جائیں گے،
جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کیونکہ کوئی ان روایات کی بنیاد نہیں ہے، بالکل بے بنیاد ہیں اور بالکل کھڑی ہوئی روایتیں ہیں، لہٰذا ان پر کبھی بھی اور بالکل بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔